Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing very well. Another day, another vlog اور یہ منالی کا پارٹ 2 vlog ہے جو کہ میں بہت لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں وہاں پہ وائس اوور نہیں کر پا رہی تھی اور میں اپنے گھر آنے کے بعد میں نے یہ وائس اوور دیا ہے. تھوڑا سا ہے نا ٹریول میں تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے اس وجہ سے. اور آج جو میری وائس ہے نا، جو میری آواز ہے اتنی جو ڈل سی لگ رہی ہے، اس کے پیچھے کا ایک ریزن ہے کیونکہ میں بہت ہرٹ ہوں، بہت زیادہ ہرٹ ہوں. اس وجہ سے میرا دل ہے اور میری آواز بالکل بھی نہ وہ اس خوشی والے موڈ میں نہیں ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں یہ منالی پارٹ 2 کا ولاگ بہت ہیپی اس سے وائس اوور دوں گی کیونکہ اتنی خوبصورت وادیاں تھی وہاں کی، اتنا خوبصورت ویو تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک مائنڈ سیٹ تھا میرا کہ میں وہاں گھر جا کر بہت اچھے سے پراپرلی اس کا وائس اوور دوں گی جس سے آپ لوگ بھی ہے نا انجوائے کریں گے. بٹ واپس آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں لائف میں کہ میرا دل ایک دم ویسا نہیں رہا کہ میں ہیپی وائس میں ہے نا وائس اوور دوں. فی الحال آپ لوگ ہے نا اس ویو کو انجوائے کیجیے گا اور میں اپنے اس ولاگ کے ذریعے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں نے وہاں پہ کیا 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 میں وہ بتاؤں گی آپ سب کو، بٹ میں اب وہ چیزیں کاٹ کر آپ لوگ وہ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا. میں کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتی ہوں لوگوں سے، جو لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سب باتیں پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن میں پھر سے کرنا چاہتی ہوں ایک بار، کہ ہم نہ جانے کیوں اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیشہ وہ کام کیوں کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، اس سے سامنے والا ہرٹ ہوگا. سامنے والے کو ہے نا اگر میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی، میری کچھ باتوں سے کچھ وہ انسان اگر رو دیا تو اس کا رونا اور اس کا تکلیف میں ہونا میرے لیے کیا ثابت ہو سکتا ہے، کیا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہے. تو مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے مذاق نہیں پسند ہے، مجھے مذاق پسند ہے، لیکن مذاق وہ ہوتا ہے جیسے کہ جہاں ہم لوگ گھومنے گئے تھے، ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہاں پہ جو بھابھی تھی انہوں نے ایک مذاق کیا تھا. وہ مذاق ایسا تھا نا کہ سب کے فیس پہ اسمائل آ گئی تھی، انسان دل کھول کر ہنسنے لگا تھا. اسے کہتے ہیں مذاق، مطلب کہ کسی کو ہنسا دینا، کسی کو خوش کر دینا، یہ ہوتا ہے مذاق. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ مذاق کے آڑ میں نا آپ کو صرف تکلیف دیتے ہیں، آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے عیبوں کو، کسی کی چیزوں کو، کسی کو غلط صحیح یا کچھ بھی کہیں. کیونکہ انسان نے اگر گناہ کیا ہے، اس نے خطا کی ہے، تو اس کا ثواب اور عذاب دینے والا صرف رب العزت وہ اللہ ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے عیبوں کو پھر سے بار بار ہے نا. ایک وقت ہے، چلو ٹھیک ہے، کسی نے اگر گناہ کیا بھی ہے تو کیا پتہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، کیا پتہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اور کوئی ایسا تو گناہ نہیں ہو گیا نا کہ گناہ کبیرہ ہو گیا ہو. اس سے کچھ انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ سب سے ہوتی ہیں. ایسا کوئی بھی دنیا میں آج کی وقت پہ یا آگے کے وقت پہ کوئی ایسا انسان ہوگا ہی نہیں جس سے وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہی نہیں. کیونکہ اگر انسان سے کوئی خطا، کوئی گناہ کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ تو ولی کہلائے گا نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بہت اچھی تھی یا اچھی ہوں، سامنے والا انسان ایسا ہے. آپ ہنس کر مذاق کے وے میں آپ کسی کو جلیل کر رہے ہیں، کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور کوئی اس انسان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ انسان رو دیا اللہ کے بارگاہ الہی میں. تو میں نے یہ چیزیں کتنی بار بتائی ہیں کہ اس کا رونا، اس کا تکلیف میں ہونا، یہ چیزیں آپ کے آگے بھی آئیں گی. کیونکہ اللہ پاک ہے نا اپنے بندے کو کبھی روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ نے کسی
آپ کی وجہ سے کوئی رویا ہے نا، تو آپ بھی یہ چیز خیال رکھیں کہ آگے آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو اگر ذرا سی کوئی تکلیف ملے نا، تو یہ سمجھ جانا کہ ہاں میں نے کسی بندے کا دل دکھایا تھا، میں نے اپنے الفاظوں سے اس کو ذلیل کیا تھا، تو آج مجھے یہ تکلیف مل رہی ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے، جو لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور جو ایسا کام کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ تو بہت اچھے ہیں، انہیں ایسا کچھ وہی نہیں ہے، لیکن جو اگر ایسا کام کرتے ہیں نا، تو پلیز آپ ہدایت لے لیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ہدایت لے لیں۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے، ایسی کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی بات دل اور منہ سے نہ نکالے کہ سامنے والا انسان رو دے، سامنے والا انسان ہرٹ ہو جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سامنے والا انسان برا ہے بھلا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ کسی میں اگر 10 برائیاں ہوتی ہیں تو 10 اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں اس انسان سے نہیں مطلب رکھنا ہے کہ مجھے اس کے اندر کی 10 برائیاں ہی دکھ رہی ہیں، تو آپ اس سے دور ہو جائیں، مت آپ اس سے رابطہ رکھیں، اس سے تعلق ہٹا دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نہیں اس کے اندر 10 برائیاں ہیں تو 10 اچھائیاں، تو آپ ان 10 اچھائیوں کو اپنائیں نا، آپ ان کی 10 اچھائیوں کو گنائیں نا۔ آپ ایک انسان کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ انسان ہے نا اللہ کے بارگاہ الہی میں جا کر روتا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ کیسے انسان ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ میں 10 بار سب کو بول چکی ہوں، سب کو، کہ آپ اپنی باتوں سے کسی کو ہرٹ نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ بات کریں جس سے انسان خوش ہو، نہ کہ وہ بات کریں جس سے انسان تکلیف میں ہو۔ میری تو شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ میں ایک تو بہت زیادہ نہیں بولتی، کیونکہ بہت زیادہ بولنے میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کیا بول جاتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس کو کیا بول دیا۔ تو اس وجہ ایک لمٹ میں بولیں، سوچ کر بولیں، سوچ کے بولی بات میں ہے نا، کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات سے ہرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا بول دیا، کیونکہ ہم باتوں میں اتنا بزی رہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سامنے والے انسان کو ہرٹ کر دیا ہے، وہ میری وجہ سے ہرٹ ہو گیا ہے۔ تو پلیز یہ ہرٹ کرنے والی جو عادتیں ہیں نا، یہ سدھار لیں، یا تو آپ اس انسان سے بالکل دور ہو جائیں، جو آپ کو نہیں پسند ہے نا، آپ اس سے بالکل دور ہو جائیں، کیونکہ آپ اس کو ہے نا، اس کے گناہوں کو آپ اس کو جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ اور اس بندے کے بیچ کی بات ہے نا۔ پر آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ احساس دلانے والے، بات بات پہ اس کو ہے نا یہ تانے مارنے والے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کہنا بند کر دیں، کیونکہ کون کتنے پانی میں ہے نا، وہ انسان خود اگر اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا، اور وہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کچھ کھل جاتی ہیں اور کچھ چھپ بھی رہتی ہیں، اور جو انسان اچھے ہوتے ہیں نا، انہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود اچھے ہیں، وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ جن کو زیادہ صفائی دینے کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ میری عادت نہ تھی اور نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی کہ میں کسی کے عیبوں کو ضائع کروں، کسی کے عیب کو میں گناؤں، یا میں کسی کو ایسے مذاق کے وے میں نیچا دکھاؤں، یا میں کسی کے مذاق کر کے اس کو رلاؤں یا اس کو تکلیف دوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میری ایک الفاظ سے کسی کو خوشی مل رہی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ وہ میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، لیکن میرے الفاظ سے اگر کسی کو غم یا تکلیف مل رہی ہے، وہ بھی میرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر جب پلٹ کے مجھے کوئی چیز مل رہی ہے تو پھر میں اس چیز کو یہ نہ بولوں کہ ارے اللہ پاک میرے ساتھ کیوں برا کر رہا ہے، کیونکہ میں نے وہ چیزیں خود اپنے اس میں لکھوائی ہیں نا، کسی اور کو تکلیف دے کر، تو پھر میں اللہ سے شکایت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے
خود پہ ہدایت میں یہ کر لوں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی توبہ کر لوں، اور آگے یہ ہدایت کر لوں کہ آگے سے میں ایسی کوئی بات کسی کو نہ بولوں جس سے وہ ہرٹ ہو، تکلیف میں ہو یا رو دے۔ تو ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں، کیونکہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ ایسی چیزوں سے میری زندگی میں کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی ہے نا ایسی چیزوں سے آپ کی زندگی میں افیکٹ پڑنے والا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی چیزوں سے خوشی ملتی ہے نا تو پلیز چھوڑ دیں یہ چیزیں کرنا، کیونکہ یہ خوشی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں آنے والے غم کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آپ ہنسی اور یہ جو آپ نے یہ اپنی ہیبٹ بنا کے رکھی ہے نا کہ ہنسی اور مذاق کے وے میں کسی کو جلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا، تو یہ کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ جزاک اللہ خیر۔